اور یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ مجتہد فی اور مختلف فی، یہ دو اصطلاح یاد رکھیں۔ وہ معاملات، وہ مسائل جن میں اجتہاد ہوا ہے۔ اجتہاد کہاں ہوتا ہے؟ جو امور قطعی ہوتے ہیں، جن کا ثبوت قطعی ہوتا ہے اور لفظ کی دلالت اپنے مفہوم پر قطعی ہو، وہاں نہ اجتہاد جائز ہے نہ وہاں تقلید جائز۔ اجتہاد تقلید کی جگہ متعین ہے۔ ہم جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور جو ایمانیات کا تو اس میں امام ابو حنیفہ کے مقلد تو نہیں ہیں، کیونکہ یہ اجتہاد نہیں ہو سکتا، اس میں تقلید کیسے جائز ہوگی؟ اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں ثبوت میں کسی درجے میں خفا ہو، اشتباہ ہو، ثبوت میں قطعیت نہیں ہے، یا لفظ کی دلالت اپنے مفہوم پہ قطعی نہیں ہے، اس میں ایک سے زیادہ احتمال ہو سکتے ہیں، تو وہاں اجتہاد ہوتا ہے۔ تو مجتہد فی، مجتہدین جس جگہ میں اپنی رائے کا اختلاف کریں گے وہ مجتہد فی ہوگا۔ اور پھر مجتہدین کے جو متبعین ہیں، محققین ہیں، جو اصحاب تخریج ہیں، اصحاب ترجیح ہیں، یا مجتہد فی المذہب ہیں، اس کو مختلف فی کہیں گے۔ تو ایسے علماء کا اختلاف جو مجتہدین کے محققین ہوں متبعین میں سے، اس میں اصطلاح میں کہتے ہیں مختلف فی۔ اور جہاں مجتہدین کا اختلاف ہوا ہے اس مسئلے کو کیا بولتے ہیں؟ تو جامع الرشید میں اور الغزالی میں اور کوئی بھی جتنا بھی نظام ہے ریاست کا، اس کو قائم کرنے کے لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ جو معاملہ مجتہد فی ہوگا یا مختلف فی ہوگا، اس میں 2 مسئلے ہوں گے، 2 اس کے ہوں گے۔ ایک اس میں انکار نہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ چیز وہاں پھر نہیں ہوگی۔ دوسرے ہے کہ مسلمانوں کے معاملات میں اقامت دین کے لیے، مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، ریاست کی مشکلات حل کرنے کے لیے، معاشرتی چیلنجز کو حل کرنے کے لیے آپ اس مسئلے کو لے سکتے ہیں۔ مجتہد فی مسئلے کو بھی آپ لے سکتے ہیں، مختلف فی مسئلے کو بھی، یعنی اس کی وجہ سے آپ ریاست کو، معاشرے کو، کاروبار کو، تجارت کو، بین الاقوامی سطح پہ، قومی سطح پہ آپ لوگوں کو اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ 20 سال پہلے میں نے یہ جملہ بولنا شروع کیا، مجتہد فی، مختلف فی، تو سب نے قبول کیا اس کو کہ بہت اچھی بات ہے، نئی بات ہے، الفاظ بھی بڑے اچھے ہیں۔ اب جب سلسلے شروع ہوئے کہ میڈیا شروع ہوا تو لوگوں نے کہا یہ تو حرام ہے، میں نے کہا بھی یہ تو مختلف فی ہے، مجتہد فی ہے۔ تو جس چیز کو بھی آپ اٹھائیں گے جامع الرشید میں، جو پالیسی بھی ہوگی اس میں یہ چیز ضرور ہوگی کہ جو آپ کے پاس معلومات ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی معلومات ہوں گی۔ آپ کے پاس جو رائے ہے، جو آپ نے رائے سنی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی رائے صحابہ کرام سے، مجتہدین سے، سلف صالحین سے، محققین سے موجود ہوگی۔ تو جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر میں اس میں گنجائش دیتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20 سال اس پہ میں نے بہت کام کیا ہے کہ ریاست کے مسائل کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ افغانستان میں 7 سال مہمان رہا مستقل طور پہ، اور اپنے ہاتھوں سے ایک ریاست کو بنتے بھی دیکھا بلکہ بنایا ہی سمجھے۔ تو اس کے مسائل کو جب میں نے دیکھا، مشکلات کو دیکھا، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسی میں ان ابواب کو بھی ہم دھیان سے پڑھیں جن کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور اس میں کم از کم 10 ابواب ہیں جو میں بار بار کہتا ہوں۔ ایک اضطرار کے احکام، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ نظریہ ضرورت نہیں مانتے، ہم سنا ہے نا نظریہ ضرورت، تو نظریہ ضرورت تو قرآن میں ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ، تو اضطرار کے احکام تو قرآن میں ہیں۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی کو کلمہ کفر پر مجبور کیا گیا ہے تو وہ زبان سے کلمہ کہہ سکتا ہے بشرطے کہ اس کا دل مطمئن ہو۔ اور اکراہ اور اضطرار کی تعریف کیا ہے کہ کسی کی جان یا اس کے ایک عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو، کہ آپ گن پوائنٹ پہ آپ سے کوئی چیز لے رہا ہے تو آپ کو کب کہیں گے کہ آپ مضطر ہے یا مکرہ ہے؟ تو علماء نے جو اس کا معیار لکھا ہے فقہ حنفی میں، کثرت سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ جان جانے کا اندیشہ ہو، یہ ایک عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو، تو وہاں جو حرام چیز ہے، حرام قطعی ہے، اس کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی جبر کے نتیجے میں پورا دین برباد ہوتا ہو، پوری ریاست برباد ہو جائے، پورا معاشرہ برباد ہو جائے، اور لوگوں کی جان بھی خطرے میں ہو، مال بھی خطرے میں ہو، عزت بھی خطرے میں ہو، دین بھی خطرے میں ہو، تو اس کو کیسے وہاں اس کی اجازت نہیں ہوگی؟ لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اکراہ کا اور اضطرار کا کون فیصلہ کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کے فیصلے کے لیے بھی تو علماء اور فقہاء اور وہ لوگ جو اس سلسلے سے ماہر ہیں۔ ایسی ضرورت کے احکام، اچھا اکراہ اور اضطرار میں بھی 2 قسمیں ہیں، ایک عام اکراہ،
استرار خاص، کسی ایک علاقے کا استرار ہو، ایک فرد کا استرار ہو، اور ایک مجموعی طور پر پوری قوم کا، پوری ریاست کا اور مسلمانوں کا۔ جتنا اس کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا اتنی اس میں شدت بھی آتی چلی جائے گی۔ ایسی ضرورت، الضرورات تبیح المحظورات پڑھا ہے نا آپ نے، الضروری یتقدر بقدر الضرورہ، تو کون سی ضرورت ایسی ہے، اس کا بھی فقہاء نے متعین کیا ہے جس سے ممنوع چیز جائز ہو جاتی ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ممنوع مراد ہیں۔ ہر ممنوع جائز نہیں ہوتی ہے، تو ممنوع کی بھی تفصیل ہے اور ضرورت کی بھی تفصیل ہے، اور اباحت کا بھی درجہ ہے، کہیں فرض ہوگا، کہیں واجب ہوگا، کہیں مستحب ہوگا، کہیں مباح ہوگا، اور بعض جگہوں میں اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ حرام کے مسئلے میں جب جائیں گے تو اس کا برعکس ہوگا۔ ایسی حاجت، تو حاجت کے احکام بھی، حاجت عامہ، حاجت خاصہ، کہ فقہ میں جب آپ پڑھیں گے تو بہت ساری جگہوں میں فقہاء کہتے ہیں حاجت کی وجہ سے یہ جائز ہے، حاجت کی وجہ سے اس کو ہم پاک قرار دیں گے، اس کی نجاست کا فیصلہ نہیں ہوگا، یا جو دونوں عاقدین میں جو معاملہ ہوا ہے تو حاجت کی وجہ سے اس کو ہم جائز قرار دیں گے۔ اس طریقے سے عرف پر احکام ہے، عرف خاص، عرف عام، یہ بہت بڑا باب ہے ہمارے دین میں، تعامل کا باب ہے۔ عرف میں اور تعامل میں فرق ہے، تعامل ہر زمانے کا اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ پھر علت کے احکام ہیں، تغییر علت، علت اگر بدل جائے تو حکم بھی بدل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے احون البلیتین، کہ آپ کے سامنے دو ہی راستے ہیں اور دونوں میں نقصان ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس میں جو احون، نسبتاً احون ہوگا، کم درجے کی جو چیز ہوگی اس کو آپ اختیار کریں گے۔ تو احون البلیتین ویسی ہے، احون البلایا بھی ہو سکتا ہے، احون چار پانچ طریقے ہیں، راستے چار پانچ ہیں، ہر ایک میں کرفیو لگا ہوا ہے، تو جہاں کرفیو کم درجے کا ہوگا وہاں جا سکیں گے۔ ایسے ہی فتویٰ بالمرجوح، یعنی مرجوح اور ضعیف قول پہ فتویٰ دینا، یا مذہب غیر پہ فتویٰ دینا، یا خروج عن المذہب، مختلف اس کے عنوانات ہیں کہ اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرنا۔ تو یہ وہ ابواب ہیں جن سے آپ ریاست، حکومت، اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، تنظیم، تحریک آپ چلا سکتے ہیں۔